اور پیارے بچوں، خوش ہو جاؤ کہ قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا جن کے سینوں میں میرا کلام ہے وہ ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں، تو جس لائن میں آپ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، اس لیے کہ وہ بھی تو حافظ قرآن تھے۔ تو حفاظ کی اگر لسٹ بنی کہ کن کن لوگوں نے قرآن پاک کو یاد کیا تو سب سے پہلا نمبر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو جس لسٹ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار ہوتا ہے اس لسٹ میں آپ کا نام آ گیا، یہ معمولی کوئی مشابہت ہے، یہ معمولی اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ نیز پیارے بچوں، ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اللہ پاک نے آپ کے سینوں میں محفوظ فرمایا۔ گو کہ اس وقت آپ کی جیب خالی ہوں گی اور کسی کی جیب میں شاید پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہوگی، لیکن اللہ پاک نے وہ دولت آپ کے سینوں میں رکھی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہیں، بڑے بڑے تجار کے خزانوں میں نہیں، وہ دولت آپ کے سینے میں رکھی ہے۔ اس لیے کائنات کی اتنی بڑی دولت، اللہ رب العزت کا اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا نور اپنے سینے کے اندر محفوظ کر کے اللہ کے لیے اس نور کو ذلیل مت کرنا، گناہوں کی گلیوں میں گھومتے مت پھرنا، دنیا کے بازاروں اور گلی کوچوں میں دنیا کی چمک کو دیکھ کر اپنے آپ کو حقیر مت سمجھنا، لوگوں کو سوٹ میں اور بوٹ میں دیکھ کر، کاروں اور بہاروں میں دیکھ کر اپنے آپ کو حقیر مت سمجھنا، یہ مت سمجھنا ہم کس راستے پہ چل پڑے، ہم نے کیا سیکھا، کمال تو ان لوگوں کے پاس ہے، یہ اوڈی اور گھوڑی اور مرسیڈیز میں گھوم رہے ہیں اور فراری میں گھوم رہے ہیں، اور ہم فرٹیچر بنے پھر رہے ہیں، یہ شوٹڈ اور بوٹڈ لوگ ہیں، اور ہم جو ہیں خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عزت عطا فرمائی ہے ساری دنیا کے دولت مند لوگ مل کر بھی وہ عزت حاصل نہیں کر سکتے جو تنہا آپ کو قرآن پاک کی دولت عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔